تاش کھیلتی ہوئے جواری کو خبر پہنچی کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، تو اس نے گھر پیغام بھجوایا کہ آپ قبر کشائی شروع کریں، میں یہ بازی ختم کر کے آ رہا ہوں۔ اسے دوبارہ پیغام بھجوایا گیا کہ قبر کشائی مکمل ہو چکی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کفن دفن کا انتظام کریں، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ اسے پیغام بھجوایا گیا کہ کفن دفن کا مکمل انتظام ہو چکا ہے، اب جنازہ اٹھانے لگے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ جنازہ اٹھائیں، میں قبرستان پہنچ رہا ہوں۔ اسے دوبارہ پیغام بھجوایا گیا کہ جنازہ شروع ہونے لگا ہے، تو اس نے کہا کہ بسم اللہ کریں، مولوی صاحب سے کہیں جنازہ پڑھائیں، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ پھر اسے دوبارہ آخری پیغام بھجوایا گیا کہ جنازہ پڑھا جا چکا ہے اور تدفین مکمل ہو چکی ہے، تو اس پر وہ بول اٹھا، اللہ میری ماں کی مغفرت فرمائے، اور اپنے دوسرے جواری ساتھیوں سے کہنے لگا کہ چلو نئی بازی شروع کرتے ہیں۔ میرے احباب، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے وہ مرنے والی ماں کی طرح ہے، اور اس وقت ایوانوں میں بیٹھے اور برسر اقتدار میں وہ تمام لوگ، تمام سیاسی پارٹیاں اس جواری کی مانند ہیں جس کے سامنے اس کی ماں مر رہی ہے اور وہ اپنی اپنی بازیاں کھیلنے میں مصروف ہیں۔ خدا کے لیے اس وطن عزیز پر ترس کھائیں، بڑی قربانیوں اور خون پر تیرتا ہوا یہ وطن ہم تک پہنچا ہے، یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی، اور صد افسوس یہاں بولنے پر پابندی اور سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں، آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، راتیں چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ سلام پاکستان۔